بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأت بقرآن غير هذا أو بدل. قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبلي أفلا تعقلون. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 تا 17 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 15 تا 17 آپ حضرات کے سامنے تلاوت ہوئی. ان آیات کریمہ کا ترجمہ یہ ہے: وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان لوگوں پر، آیاتنا، ہماری آیات، بینات، صاف صاف، قال الذین، کہا ان لوگوں نے، لا یرجون، جو امید نہیں رکھتے، لقاء نأتی بقرآن، ہماری ملاقات کی، کہ لے آ قرآن. کہا ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی کہ لے آ قرآن، غیر ھذا، اس کے علاوہ، او بدل، یا اس کو تبدیل کر دے. قل ما یکون لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے لائق نہیں ہے یہ بات کہ ان ابدلہ، میں اس کو تبدیل کروں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے، ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحى الی، مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب کی. قل لو شاء اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر اللہ تعالی چاہتا، ما تلوتہ، نہ میں تلاوت کرتا قرآن کی، علیکم تم پر، ولا ادراکم بہ، اور نہ تمہیں قرآن اللہ پہنچاتا اور نہ
پاتے تم اس قرآن کو، ولا ادراکم بہ، اور نہ ہی تم پاتے اس قرآن کو، فقد لبثتم، سو تحقیق البتہ میں ٹھہرا رہا، فیکم تمہارے درمیان، عمرا، عمر کا ایک حصہ، البتہ بس سو تحقیق میں ٹھہرا رہا تم میں عمر کا ایک حصہ، من قبلہ، اس سے پہلے، افلا تعقلون، کیوں نہیں سمجھتے تم لوگ، فمن اظلم، کون زیادہ ظالم ہوگا، ممن افترا، اس شخص سے جس نے باندھا، علی اللہ، اللہ پر، کذبا، جھوٹ، او کذب بآیاتی، یا جھٹلایا اس نے اللہ کی آیات کو، انہ لا یفلح المجرمون، بے شک اللہ تعالی مجرم لوگوں کو کامیاب نہ کرے گا، بے شک مجرم لوگ فلاح نہ پائیں گے۔ اور جب تلاوت کی جاتی ہے ان لوگوں پر ہماری آیات کی صاف صاف، کہا ان لوگوں نے جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی کہ لے آ قرآن اس کے علاوہ، یا اس کو تبدیل کر دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے میرے لیے مناسب نہیں یہ بات کہ میں اس قرآن کو تبدیل کر دوں اپنی طرف سے، نہیں میں پیروی کرتا مگر اس چیز کی جو وحی کی جاتی ہے میری طرف، میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کے بڑے دن کے عذاب سے۔ قل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ چاہتا میں نہ تلاوت کرتا اس قرآن کو تم پر، اور نہ ہی تم قرآن کو پاتے، سو تحقیق میں ٹھہرا رہا تمہارے اندر عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے، کیوں نہیں سمجھتے ہو تم لوگ، فمن اظلم، کون زیادہ ظالم ہوگا اس شخص سے جس نے باندھا جھوٹ اللہ پر، یا جھٹلایا اللہ کے آیات کو، بے شک مجرم لوگ فلاح نہ پاویں گے۔ پچھلی آیات کریمہ میں آپ حضرات نے اس بات کو سنا اور سمجھا کہ انسان کے خصلت اور عادت یہ ہے کہ اللہ رب العزت جب اسے فراوانی عطا فرماتے ہیں، صحت عطا فرماتے ہیں، زندگی عطا فرماتے ہیں، تو یہ انسان اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور دنیا کی زندگی میں مست ہو جاتا ہے، لیکن جب اسے تکلیف آ پڑتی ہے، غم آ پڑتا ہے، پریشانی آ پڑتی ہے، دکھ آ پہنچتا ہے، تو یہ فوراً اپنے رب کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کبھی لیٹا ہوا رب کو یاد کر رہا، تو کبھی بیٹھا ہوا یاد کر رہا، تو کبھی کھڑا ہوا یاد کر رہا، کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، ہر وقت رب کی یاد میں مشغول ہے۔ اللہ نے جیسے ہی اس سے اس تکلیف کو دور کیا، اس کی پریشانی کو دور کیا، غم کو دور کیا، بیماری کو دور کیا، تو پھر یہی شخص اپنے رب کو بھول جاتا ہے اور دوبارہ اپنی زندگی میں مست ہو جاتا ہے، ذکر بھی چلا گیا، عبادت بھی چلی گئی، آخرت کا خوف بھی چلا گیا۔ تو اللہ رب العزت یہ انسان کے خصلت اور عادت کا پچھلی آیات کریمہ میں اللہ نے ذکر فرمایا۔ اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ تم سے پہلے بہت ساری قومیں اس دھرتی پر رہی ہیں، وہ تمہاری جیسا دیکھتے تھے، تمہاری جیسا بولتے تھے، تمہارے جیسا سنتے تھے، تمہارے جیسا پکڑتے تھے، بلکہ تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے زیادہ قد و قامت والے تھے، تم سے زیادہ عمریں پانے والے تھے، تم سے زیادہ مضبوط محلات بنانے والے تھے، لیکن انہوں نے دنیا کی زندگی کو آج کے کچھ لوگوں کی طرح حقیقت سمجھ لیا اور آخرت کی زندگی کو انہوں نے بھلا دیا، تو اللہ رب العزت کے نافرمان ہو گئے، خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اللہ رب العزت نے ان قوموں کو برباد کر دیا، زمین سے عرش پر اٹھا کر پھینک دیا، پتھر برسا دیے، چیخ پکار کی آوازیں آئی، کلیجے پھٹ گئے، اور ان پر پتھر کی بارشیں ہوئیں اور ان پر لعنتیں اور پھٹکار پڑی۔ اللہ رب العزت نے آنے والی نسلوں کے لیے ان لوگوں کو عبرت کا نشان بنا دیا، بندر بنا کر، خنزیر بنا کر
ان کے چہروں کو مسخ کر کر انہیں زمین میں دھنسا کر ان پر پتھر برسا کر ان پر تیز و تند ہوائیں چلا کر انہیں پر پانی کا عذاب بھیج کر ان پر آسمان سے ہواؤں کا نظام چلا کر اور آسمانوں پر اٹھا کر 40 فٹ قدوں کے قد آور لوگوں کو اللہ نے ان کے دماغوں کو آپس میں بھڑا کر زمین پر پٹک دیا، ان کے کلیجے پھٹ گئے، ان کے دماغ پھٹ گئے۔ تو اللہ رب العزت نے ہم سے زیادہ طاقتور اس دھرتی پر لوگوں کو ایک زمانے میں بھیجا تھا، اور وہ لوگ اس دنیا کو سب کچھ سمجھ بیٹھے تھے اور ایسا غرور میں آئے، تکبر میں آئے کہ اپنے رب ہی کو بھلا دیا جس نے انہیں پیدا کیا، پیغمبروں کو جھٹلا دیا جو ان کے لیے رہبر بن کر آئے، ان کے لیے بھلائی کا کام لے کر آئے، محسن بن کر آئے، لیکن انہوں نے اپنا محسن نہ سمجھا، انہوں نے اپنا دشمن سمجھا، تو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا۔ تو آج ہم بھی اس دھرتی پر رہ رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، اپنی زندگی میں مست ہیں، ہمیں کچھ نہیں معلوم کہ ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہمیں کچھ نہیں معلوم کون مومن مرے گا کون کافر مرے گا، ہمیں کچھ نہیں معلوم ہماری موت کیسے آئے گی، بستر پر آئے گی، میدان جہاد میں آئے گی، قرآن پڑھتے ہوئے آئے گی، سجدے کی حالت میں آئے گی، یا گناہ کرتے ہوئے آئے گی، شراب پیتے ہوئے آئے گی، جوا کھیلتے ہوئے آئے گی، نشہ کرتے ہوئے آئے گی، شراب پیتے ہوئے آئے گی، ڈاکہ ڈالتے ہوئے آئے گی، چوری کرتے ہوئے آئے گی، ہمیں اپنے بارے میں کچھ نہیں پتہ، ایمان کی حالت میں آئے گی، بے ایمانی کی حالت میں آئے گی، ہمیں اپنے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ لہٰذا وہ شخص اپنے بارے میں اچھی موت کی امید رکھ سکتا ہے جو اللہ کے احکامات کو زندگی میں بجا لاتا ہے اور ان کی پیروی، اللہ کے نبی کی پیروی کرتا ہے، دین پر چلتا ہے، قرآن کی تلاوتوں سے اس کی صبح ہوتی ہے، شام کے سجدوں سے اس کی شام ہوتی ہے، قرآن کی تلاوتوں سے اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اذکار سے ان کی زبانیں تر و تازہ ہوتی ہیں۔ تو ایسے لوگ امید کر سکتے ہیں کہ اللہ امید ہے کہ مجھے ایمان کی حالت میں موت دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ ایمان کے اور سلامتی کی زندگی مانگنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے گزشتہ قوموں کا ذکر فرما کر ان کو عبرت کے نشان کے طور پر ہمارے سامنے پیش کیا ہے کہ تم ایسا نہ بننا، تم غرور نہ لانا، تم دنیا کو حقیقت نہ سمجھنا، یہ ایک دھوکہ ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ۔ پھر میرے رب نے فرمایا وہ قومیں برباد ہو گئی، ان کا نام نشان مٹ گیا، ہم نے ان کی جگہ پر تمہیں خلیفہ بنا دیا، تمہیں نائب بنا دیا۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ تم اپنے رب کو راضی کرو، اپنے نبی کے طریقوں کو اپناؤ، سیرت کو اپناؤ، تمہارا رب دیکھ رہا ہے، لِنَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، کہ تم کیسے عمل کرتے ہو، اچھے عمل کرتے ہو یا برے عمل کرتے ہو۔ یہ قرآن تمہارے پاس موجود، یہ حدیث تمہارے پاس موجود، تمہارا رب اس قرآن کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب تلاوت کی جاتی ہے ان پر ہماری آیات کی صاف صاف۔ کون سی آیات ہیں؟ اس قرآن کی، اس سورہ یونس کی، سورہ توبہ کی، سورہ بقرہ کی، سورہ آل عمران کی، 114 صورتیں ہیں، ان تمام صورتوں کی اور 6666 آیات ہیں۔ ان آیات کریمہ کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، ایک ایک لفظ کو تم سنتے ہو، پڑھتے ہو، یہ واضح آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں۔ یہ اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ یہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، پڑھنے کا موقع نصیب فرمایا ہوا ہے۔ یہ قرآن مشرکین مکہ کی طرف بھی آیا تھا، پوری دنیا کے لوگوں کے لیے آیا تھا، لیکن کچھ نے قدردانی کی، کچھ نے قدر نہ کی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے کہ یہ قرآن جو تمہارے ہاتھوں میں موجود ہے، ہماری آیات اس میں موجود ہیں، واضح آیات ہیں، واضح احکامات ہیں، واضح مسائل ہیں، آخرت کی طرف انسان کو بیدار کرتا ہے، دنیا سے بیزار کرتا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کا قرآن ہے۔ اللہ رب العزت اس قرآن میں فرما رہے ہیں کہ قال الذین لا یرجون، جب یہ قرآن نازل ہوا لغت قریش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کر سنایا لوگوں کو، جن میں ان مسلمان بھی ہیں، کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، یہودی بھی ہیں، نصرانی بھی ہیں، منافق بھی ہیں، سب نے قرآن کو سنا۔ جب بدبختوں نے قرآن کو سنا، یعنی کافروں نے، مشرکوں نے، نافرمانوں نے، اور جو ہے ضد پر اڑے ہوئے لوگ جو تھے، انہوں نے جب قرآن کو سنا تو انہوں نے کیا کہا؟
کہ لا یرجون لقاءنا، جن کو آخرت کی امید نہ تھی، حشر نشر کا یقین نہ تھا، حساب و کتاب کی فکر نہ تھی، موت کے بعد زندہ اٹھائے جانے کا یقین ایمان نہ تھا، تو ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا، کیا کہا کہ ائت بقرآن، لے کر آ تو قرآن، غیر ھذا، اس کے علاوہ، یہ قرآن جو تو ہمیں پڑھ کر سنا رہا ہے اس کے علاوہ تو قرآن لے کر آ، اور اگر یہی قرآن رکھنا چاہتا ہے کہ ھذا او بدل، تو پھر اس کو تبدیل کر دے، اس کے مضامین کو تبدیل کر دے، احکامات کو تبدیل کر دے۔ اب یہ بدبخت جیسے یہودیوں نے تورات میں تبدیلی کر ڈالی، نصرانیوں نے انجیل میں تبدیلی کر ڈالی، تحریفات کر ڈالی، اب یہ چاہتے ہیں کہ قرآن میں بھی اسی طرح تبدیلی کر دی جائے۔ بنی اسرائیل کو میرے رب نے تورات عطا فرمائی، جب موسیٰ علیہ السلام پر تورات کو ان کو دیا تو بنی اسرائیل کہنے لگے ہم فلاں فلاں احکامات پر عمل کریں گے، فلاں فلاں حکموں پر عمل نہیں کریں گے۔ میرے رب نے کوہ طور کو ان کے سروں پر لا کر کھڑا کر دیا، بتاؤ قبول کرو گے یا نہیں کرو گے، عمل کرو گے یا نہیں کرو گے؟ تب جا کر انہوں نے اقرار کیا، نہیں جی ہم تورات پر عمل کریں گے۔ لیکن ضدی قوم تھی، یہودی ہمیشہ ضدی رہے ہیں اور ہمیشہ بزدل رہے ہیں، جیسا کہ آج بھی اپنی بزدلانہ حرکت کر رہے ہیں، اور جو ہے اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی کسی زمانے میں ان کے اندر اخلاص نہ رہا، یہ کبھی اپنائیت کے قابل نہ رہے، ہمیشہ یہ دشمنی ہی کے قابل انہوں نے اپنے آپ کو ٹھہرایا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا تو اس قرآن کو بدل ڈال، یا پھر اس کے اندر یا اس کی جگہ پر کوئی اور قرآن لے آ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ما یکون لی، میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ ان ابدلہ، میں اس کو تبدیل کر دوں، من تلقاء نفسی، اپنی طرف سے۔ میرے واجب الاحترام عزیز ساتھیو، سنو آپ اس قرآن کو، یہ قرآن، اس قرآن کے بارے میں نبی کہہ رہا ہے 1400 سال پہلے اس دھرتی پر عرب کا چاند آیا، جسے دنیا محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جانتی ہے۔ جب انہوں نے ان پر جب قرآن اترتا، مشرکوں کو پڑھ پڑھ کر سناتے، تلاوت کرتے، ان لوگوں کے کانوں میں آوازیں آتی تو وہ لوگ کہتے کہ یہ ہمیں اس کے اندر جادوائی اثر ہے، جادوائی اثر ہے اس کے اندر، لہٰذا اس کو یہی سے ہم کہیں ہمارے اندر ایمان نہ اتر جائے۔ کانوں میں انگلیاں ڈال لیا کرتے تھے، لوگوں کو روکا کرتے تھے کہ یہ لوگ مسلمان نہ ہو جائیں۔ تو ان لوگوں نے قرآن کو سنا تو کہنے لگے، کیونکہ ضد تھی، اناد تھی، اور جیسا کہ بتلایا جا چکا دنیا کے اندر ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ جو کوئی شخص ضد پر اڑ جائے تو ضد کا کوئی علاج نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ قرآن کو بدل ڈال یا اس کو جگہ اور قرآن لے آ۔ میرے نبی نے فرمایا میرے لیے مناسب نہیں کہ میں اس کو بدلوں، یا اس کی نہ میرے پاس اختیار ہے کہ اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لے آؤں۔ میں ایک زمانہ تمہارے اندر ٹھہرا رہا، ایک وقت میں نے گزارا، یعنی 40 سال لوگوں کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رہے، بچپن سے لے کر جوانی تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رہے۔ 40 سال میں تو کبھی نہیں کہا مجھ پر قرآن اترا ہے، مجھ پر وحی آئی ہے، کبھی نہیں فرمایا۔ 40 سال کا زمانہ عرب کے لوگوں میں رہے، قریش کے لوگوں میں رہے، تجارتی سفر بھی کیے، لوگوں کے ساتھ لین دین کے معاملات بھی کیے، لوگوں نے امانتیں بھی رکھوائی، لوگ آپ کو صادق کہنے لگے، امین کہنے لگے۔ 40 سال کے بعد لوگوں کے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری طرح گھر کر چکے تھے۔ پھر اچانک وحی کا نزول ہوا، اس قرآن کا نزول ہوا، سورہ علق کے آیات اتری۔ میں رب نے جب قرآن کو اتارا تو کپ کپی طاری ہو گئی، پسینہ آ گیا، گھبراہٹ آ گئی۔ یہ قرآن جس کی ہم قدر نہیں کرتے، نبی کے سینے پر اترا ہے، نبی نے اس کو پڑھا ہے، اللہ نے اس کو اتارا ہے، جبرائیل اس کو لے کر آیا ہے، جس قرآن کی ہم قدر نہیں کرتے۔ یہ قرآن عظیم کتاب ہے، عظیم کلام ہے، اس کے آج تک 14 صدیوں میں کبھی ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی نہ لا سکا، نہ اس کو ختم کر سکا۔ لاکھوں کروڑوں کی صورت میں حفاظ قرآن کریم کے دنیا میں آج موجود ہیں۔ سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن ہے، سب سے زیادہ سینوں میں پوری کتاب محفوظ اگر کوئی ہے تو وہ قرآن ہے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ نبی کا معجزہ قیامت تک باقی رہے گا،
قیامت تک یہ کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ رب العزت کے پیغمبر نے فرمایا کہ میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میں اس کو بدلوں یا اس کی جگہ پر کوئی اور قرآن لاؤ، میرے لیے مناسب نہیں ہے، کیونکہ میں تو اسے لے کر نہیں آیا، مجھ پر تو یہ اتارا گیا، اللہ نے اسے مجھ پر اتارا، مجھ میں اختیار ہی نہیں ہے کہ میں اس کو بدل دوں یا اس کی جگہ پر کوئی اور قرآن لے آؤں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، پھر فرمایا کہ میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو اللہ مجھ پر نازل کرتا ہے، میں تو اپنی ذات سے اپنی طرف سے کسی چیز میں کسی حکم میں تبدیلی نہیں کر سکتا، میں وہ بولتا ہوں جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، جو اللہ کی طرف سے کوئی پیغام نہیں ہوتا وہ میں نہیں بولتا۔ ان اتبع، نہیں میں پیروی کرتا، الا ما یوحی الی، مگر اسی چیز کی جو میری طرف وحی کی جائے، جو میری طرف وحی کی جائے۔ تو یہ ضدی لوگ تھے نا، تو ضدی لوگ تھے، ضد کا کوئی علاج نہیں ہوتا، قرآن کو اترتا دیکھ رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر سنا رہے، ان کے دلوں پر اثر بھی کر رہا ہے، لیکن پھر بھی ضد تھی کہ نہیں، ایمان نہیں لائیں گے، قبول نہیں کریں گے۔ تو میں نبی نے فرمایا کہ میں تو اپنی طرف سے نہیں لے کر آیا اس کو، یہ تو اللہ نے اتارا ہے، جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ پھر فرمایا انی اخاف ان عصیت ربی، بے شک میں تو ڈرتا ہوں کہ اپنے رب کی نافرمانی کروں بڑے دن کے عذاب سے۔ یہ نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، جو رب کا ڈر اپنے دل میں لیے ہوئے ہے، آخرت کی فکر اپنے دل میں لیے ہوئے، آخرت کی تیاری میں رب کے عذاب کا خوف اس لوگوں کو دلا رہے جو کہہ رہے اس میں تبدیلی کر دو۔ ایک نبی ہے جو معصوم ہوتا ہے، جو بخشایا ہے، پوری کائنات میں اللہ کے بعد سب سے زیادہ رتبہ اور مقام جس نبی کا ہے، اس کے دل میں اس کے باوجود اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنی خشیت الہی ہے، اور ایک طرف ہم لوگ ہیں کہ جو ہم نبی کے قدموں کے خاک کے برابر بھی ہماری حیثیت نہیں، نبی کے قدموں کے خاک کے برابر تو دور کی بات، نبی کے صحابہ کے قدموں کے خاک کے برابر بھی ہماری حیثیت نہیں۔ ہم گناہ کرتے، معصیت کرتے، نمازیں چھوڑتے، جھوٹ بولتے، رشوت لیتے، سود کھاتے، زنا کرتے، شراب پیتے، جھگڑے کرتے، ڈاکے ڈالتے، حسد کرتے، بغض کرتے، غیبت کرتے، اور جو ہے بہتان لگاتے، الزام تراشیاں کرتے۔ ہمارا وجود سر سے لے کر قدموں تک پوری طرح ناپاک ہو چکا ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم بخشائے، ہم بخشے گئے، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ ایک طرف نبی ہے، اور نبی نبوت مل جانے کے بعد بھی ان کے اندر اتنا خوف، اتنا ڈر، اور ایک طرف ہم ہیں جن کے ان کے صحابی کے قدموں کے خاک کے برابر بھی ہماری حیثیت نہیں، اور ہم کس طرح غفلت کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، کس طرح ہم جو ہے ہمارے دن غفلت میں گزر سکتے ہیں، ہماری رات غفلت میں گزر سکتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اپنا خوف خدا لوگوں کو بتلا رہے ہیں کہ تم کہتے ہو میں قرآن میں تبدیلی کر دوں، میں کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو اللہ کا عذاب سے ڈرتا ہوں، میں اپنے رب کے مرضی کے خلاف کیسے کر سکتا ہوں؟ اور میں قرآن وہی تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں جو اللہ نے مجھ پر اتارا ہے، جو اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو پھر فرمایا قل لو شاء اللہ، میرے نبی نے فرمایا اگر اللہ چاہتا تو میں تلاوت نہ کرتا اس کو، تمہیں پڑھ کر نہ سناتا اسے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو میں نہ پڑھ کر سناتا، اللہ کی چاہت ہے کہ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں تو میں سنا رہا ہوں، اللہ کی چاہت ہے کہ میں تمہیں اسے سمجھاؤں تو میں سمجھا رہا ہوں۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے۔ اب یہی قرآن تمہیں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے۔ ہم بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الحمدللہ امتی ہیں، اللہ کی توفیق سے، اللہ رب العزت کے فضل سے، اللہ کے کرم سے یہی قرآن جو نبی پڑھ کر سنایا کرتے تھے کسی زمانے میں 1400 سال پہلے، وہی قرآن آج تمہیں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے، وہی قرآن تمہیں سمجھایا جا رہا ہے، وہی قرآن تمہارے سامنے تلاوت کیا جا رہا ہے۔ اب اگر تم بھی اسی طرح ان کافروں کی طرح کہو ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے قرآن کی، ہم تو بخشائیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے قرآن کو سمجھنے کی، ہم تو بخشائیں، ہمیں تو ضرورت نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کی، ہم تو بخشائیں، تو یہ غلط فہمی سے اپنے آپ کو نکال لو، اس کی محبت اپنے دلوں میں بساؤ، اس کی قدر کرو اور اس کا احترام کرو، اس کو پڑھو، سینوں سے لگاؤ۔ تمہارا رب کا بہت بڑا یہ فضل ہے کہ تمہارے درمیان آج قرآن موجود ہے۔ یہودیوں کے پاس تورات موجود نہیں، نصرانیوں کے پاس انجیل موجود نہیں، تو یہ اللہ نے قرآن تمہیں دیا ہوا ہے اور آج بھی محفوظ ہے، قیامت تک محفوظ رہے گا انشاءاللہ العظیم۔ تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر فرما رہے اگر اللہ تعالیٰ نہ چاہتے تو میں کبھی بھی تلاوت نہ کرتا، اللہ کی چاہت ہے کہ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں تو میں سنا رہا ہوں۔ ولا ادراکم بہ، اور تم اس قرآن کو کبھی نہ پاتے اگر اللہ نہ چاہتا۔
اللہ چاہتا ہے تمہیں ہدایت مل جائے، تمہیں ہدایت مل جائے، تم رشد و ہدایت کے قابل ہو جاؤ، تم راہ راست پر آ جاؤ، تم صراط مستقیم پر چلو، لیکن اختیار دیا ہے تمہیں، تم اپنے اختیار کو میں تکبر اور بڑائی لا کر قرآن سے دور ہو جاتے ہو، اچھے اختیار کو قبول نہیں کرتے کہ قرآن اللہ کی کتاب، قرآن اللہ کا کلام، لہٰذا میں اس کو کبھی نہ چھوڑوں گا، اپنا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا قرآن کو بناؤں گا، کبھی اس کو نہ چھوڑوں گا۔ اس چیز کی لاج تم نے نہ رکھی اور اس کو چھوڑ دیا، اس سے دور ہو گئے، اس لیے دنیا کی محبت نے غلبہ کر لیا، غالب آ گئی۔ تو اب یہ کیسے کہا جا سکتا ہے دنیا کی محبت غالب آ گئی؟ یہ انسان کے اپنے دن اور رات کے معاملات بتلاتے ہیں، مصروفیات بتلاتے ہیں کہ کتنا وہ اس سے لگاؤ رکھتا ہے، کتنا وہ اس سے دوریاں رکھتا ہے، اس کا عمل اور کردار بتلاتا ہے، کتنا وہ اس کو سینے سے لگاتا ہے، کہ دن میں کتنی مرتبہ اس کو دیکھتا ہے، یہ اس کا عمل بتلاتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہیں، قرآن کو دیکھنے کا موقع نہیں مل رہا، سننے کا موقع نہیں مل رہا، اور زمانہ گزر جاتا ہے، تو یہ دنیا کی محبت ہے، دنیا کی ہوس ہے جو اپنے اندر لیے ہوئے۔ تو میرے نبی نے فرمایا فقد لبثتم فیکم عمرا، میں تمہارے اندر ایک زمانہ عمر کا گزار چکا ہوں، من قبل ہی، اس سے پہلے میں نے کبھی نہ کہا 40 سالوں میں مجھ پر قرآن نازل ہوا، میں نے تمہیں پڑھ کر نہ سنایا، میں نے تمہیں لکھ کر نہ دکھایا، میں نے وحی کے بارے میں ذکر نہ کیا، میں خاموشی کے ساتھ 40 سال تمہارے درمیان میں نے گزارے، تجارتیں بھی کی، سفر بھی کیے، تمہارے اندر ہی رہا ہوں، معاملات بھی کیے ہیں، میں نے اس سے پہلے تو کبھی نہیں کہا۔ 40 سال کے بعد اچانک مجھے کیا ہو گیا کہ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ کا قرآن ہے، یہ اللہ کی وحی ہے، میں جسے پڑھ کر سنا رہا ہوں، تو یقیناً مجھ پر نازل ہوا ہے، تو میں تمہیں پڑھ کر سنا رہا ہوں، اللہ کی طرف سے آیا ہے تو میں تمہیں بتلا رہا ہوں، اللہ نے نبوت عطا فرمائی ہے تو میں کہہ رہا ہوں۔ 40 سال کے عرصے میں کیوں نہیں کہا میں نے، اس سے پہلے کیوں نہیں کہا میں نے؟ تو یہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے افلا تعقلون، تم سمجھتے کیوں نہیں، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو؟ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ کا افترا باندھے۔ میں قرآن کو اللہ کی طرف جوڑوں جبکہ اللہ کی طرف سے نہ ہو تو میں تو سب سے بڑا ظالم ہوں، لیکن یہ حقیقت میں اللہ کا کلام ہے، اللہ کا قرآن ہے، لہٰذا میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ تم اس غلط فہمی سے اپنا آپ کو نکال لو کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ ان کافروں کو تکلیف کیا تھی؟ تکلیف تھی ضد، تکلیف کیا تھی؟ تکلیف تھی کہ ہمارے سینکڑوں خداؤں سے ہمیں چھڑایا جا رہا ہے اور ایک خدا کی طرف لایا جا رہا ہے۔ قرآن میں اس کا ذکر ہے دوسرے مقام پر کہ ان کو یہ تکلیف تھی، اس لیے وہ کہا کرتے قرآن کو بدل ڈالو یا اس کی جگہ پر اور قرآن لے آؤ، کہ ہمارے سینکڑوں خداؤں کو چھڑوایا جا رہا ہے اور ایک رب کو رب منوانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ہم تو ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایک رب نہیں مانیں گے، ایک ہی ذات کو ہم مشکل کشا نہیں مانیں گے، حاجت روا نہیں مانیں گے، دستگیر نہیں مانیں گے، دسترس نہیں مانیں گے، داتا نہیں مانیں گے۔ اگر مانیں گے تو سینکڑوں خداؤں کو مانیں گے کہ سینکڑوں خدا اس دھرتی کے نظام کو چلا رہے ہیں، کائنات کے نظام کو چلا رہے ہیں۔ تو یہ ان کی ضد تھی، ان کا عناد تھا۔ تو اللہ رب العزت نے اس کا ذکر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں کہ یہ لوگ انہو لا یفلح المجرمون، کبھی کامیاب نہ ہوں گے، مجرم لوگ کبھی فلاح نہ پائیں گے۔ ان آیات کریمہ کی کچھ تفصیل ہے، انشاءاللہ باقی کل بیان کروں گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی قدردانی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ۔